الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بندے پروردگارم امتی احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام لائق قدر لائق صد احترام میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر ہم سب کے پیارے آقا حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حسن اخلاق، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کے خلق عظیم کو بلند مرتبے پر فائز فرما دیا ہے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہے. حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اچھا، اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے رویہ، برتاؤ. اب دونوں کے مجموعے کی اگر ہم تعریف کریں تو دونوں کے مجموعے کی تعریف یہ ہوتی ہے، یعنی حسن اخلاق کی تعریف یہ بنے گی کہ کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیش کرنا، یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے. چونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا ام المؤمنین، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیے، خلق عظیم کے بارے میں بتائیے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ سے فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے جی ہاں، کیوں نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں کہ سارا کا سارا قرآن ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن اخلاق ہے. یعنی جو بھی حسن اخلاق کے بارے میں، اخلاق کریمہ کے بارے میں، اسوہ حسنہ کے بارے میں کلام پاک میں جو بھی صفتیں آئی ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات کے ساتھ متصف ہے. سارا کا سارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کریمہ ہے، اخلاق ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، اچھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن اخلاق ہے نا، وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے. اخلاق کریمہ کسی خاص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، ایک شہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ آپ کا اخلاق کریمہ اگر سامنے مسلمان ہو تو اس پر بھی یکجا ہے، اگر سامنے سے کوئی عام انسان ہو تو اس پر بھی یکجا ہے، اگر سامنے سے کوئی غیر مسلم ہو تو اس پر بھی اخلاق کریمہ ویسا کا ویسا ہی ہے. جس طرح سے مسلمانوں پر آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی رحمتیں ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلموں عام انسانوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ، اخلاق عظیم، خلق عظیم اسی طریقے سے ہے. نہ صرف انسانوں پر بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو جانوروں کے ساتھ بھی اپنے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے. آپ کا حسن اخلاق، اخلاق کریمہ تو جانوروں پر بھی اسی طریقے سے پیش آیا کرتا جس طرح عام انسانوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا برتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ ہوا کرتا. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. جب سے کائنات بنی ہے اور کائنات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی اگر بروز محشر کسی کی رحمت چلے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کے صدقے سے ہم گناہگار امتی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت وہاں بھی چلے گی. تو تمام عالمین کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اسی طریقے سے تمام عالمین کے لیے آپ کا حسن اخلاق، اخلاق کریمہ، اسوہ حسنہ یکجا ہے، برابر ہے. کسی پر یہ نہیں کہ سامنے سے کوئی امیر آ گیا ہے تو اس کے لیے الگ حسن اخلاق ہے، سامنے سے کوئی غریب آ گیا ہے تو اس کے لیے الگ رویہ ہے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، اس پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت. اگر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسی پر چند احادیث طیبات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مکہ کے اندر ایک بڑھیا عورت تھی. وہ اپنے گھر کے باہر اپنا کچھ سامان لیے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شہر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس مکہ المکرمہ کے اندر اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے. یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ جادوگر کہنے لگی کہ وہ جادوگر ایسا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا دین پڑھنے لگ جاتا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی میں اس ڈر کی وجہ سے میں شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو شہر ہے، شہر میں عام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اگر میرا آمنا سامنا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنا دین اس کے ہاتھ پر بیچ بیٹھوں. یعنی کہ میں جو میرے آباء و اجداد چلے ہوئے آ رہے ہیں، میں اپنے بتوں کے ساتھ وفا کروں گی. ساری زندگی میں نے وفا کی ہے. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ بڑھیا عورت دروازے پر بیٹھی ہے، وہ اپنا ساز و سامان لے کر بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ عورت بھی کہتی ہے اے بھتیجے ذرا ادھر آؤ میری مدد تو کر دو. لفظ کیا استعمال کیا؟ بھتیجے ادھر آؤ میری مدد کر لو، یہ سامان میرے سر پر اٹھا کے رکھ دو. اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا عورت کے پاس جاتے ہیں اور جیسے کہ سامان کو اٹھانے لگتے ہیں تو سامان تو بھاری ہے، وزنی ہے، اور جبکہ بڑھیا عورت کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں تو بڑھیا عورت جو بالکل کمزور سی ہے، لاچار سی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے تو وجہ پوچھی کہ تم شہر مکہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو، تمہاری منزل مقصود کہاں تک ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ شہر مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو اپنا دین پھیلا رہا ہے، اپنا اسلام پھیلا رہا ہے. وہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے جو لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں تو وہ اپنا دین بیچ بیٹھتے ہیں، اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. میں اس ڈر کی وجہ سے اس جادوگر کو
اس جادوگر کی ڈر کی وجہ سے میں یہاں سے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جو میرے آبا و اجداد جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں مجھ سے بے وفائی نہ ہو جائے، میں اپنے بتوں کے ساتھ وفا کرتی رہوں گی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن اخلاق، اگر چاہتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں اس کا سامان رکھ دیتے اور واپس پلٹ جاتے، کیوں؟ وہ تو یہودیہ ہے، وہ تو ایک غیر مسلم ہے، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہاری منزل مقصود کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں، یہ سامان بھی میں اٹھا کر لے کر چلتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی منزل مقصود آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا سامان اس کے حوالے کر دیا اور واپس پلٹنے لگے، اور بڑھیا عورت نے یہ کہا اے بھتیجے، اے نوجوان شخص، ذرا مجھے اپنا نام تو بتاؤ، اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ میں جب باہر لوگوں کے پاس پہنچوں تو انہیں جا کر یہ تو بتا سکوں جس شہر سے میں نے نقل مکانی کی ہے اس جادوگر کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں اپنا اسلام نہ بیچ بیٹھوں، کہیں میں اپنا دین نہ پلٹ بیٹھوں، میں اپنے جو بتوں کے ساتھ وفا کر رہی ہوں کہیں مجھ سے بے وفائی نہ ہو جائے۔ اب اس نوجوان نے پلٹ کر جب جواب دیا تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ بڑی عورت کو تو معلوم نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں، جس جادوگر کی ڈر کی وجہ سے تم چھوڑ کر مکہ شہر جا رہی تھی وہ میں ہی ہوں، مجھے ہی محمد کہتے ہیں۔ اس بڑھیا عورت نے کہا کیا باقی آپ ہی محمد ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا نام ہی محمد ہے، مجھے لوگ محمد ہی کہتے ہیں۔ اب اس بڑھیا عورت کے کلمات دیکھیے، اس بڑھیا عورت نے کہا کہ باقی ہی آپ کا جادو مجھ پر اثر کر چکا ہے، باقی ہی آپ کا جادو جو وہ ہے مجھ پر اثر کر چکا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، ہم اگر اس دور میں دیکھیں تو اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہودی ہے، یہ تو غیر مسلم ہیں، ہم اس سے منہ بھی نہیں لگاتے، ہم اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک لے جائیں، ہم اس کی مدد کریں، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اخلاق کریمہ سے یہ بتا دیا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے تو انسانیت کے طور پر اگر مدد کرنی ہے تو اس طریقے سے کی جائے، یہ نہیں دیکھنا پھر سامنے سے غیر مسلم ہے یا کون ہے۔ تو اگر اس نے اخلاق کی بات کی جائے، اخلاق کریمہ کی اگر آپ بات کی جائے، آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ تمام انسانوں پر یکجا ہونا چاہیے۔ ہاں مسلمانوں پر کچھ زیادہ ہونا چاہیے، کیوں؟ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے قریبی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان پر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ غیر مسلموں پر بھی پھر آپ کا برتاؤ جو ہے وہ برا نہ ہو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر مکہ کے اندر ایک بچہ ہے، اس کی والدہ کے کپڑے جو ہیں وہ بہت سی جگہ سے پھٹ چکے ہیں، اس کی والدہ بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بچہ جو ہے اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھوں کہ اس کی جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے بچہ، اور جا کر اسے کپڑے دریافت کرتا ہے کہ مجھے 1 سے 2 سوٹ دیے جائیں، کپڑے دیے جائیں تاکہ میں اپنی والدہ کو پہناؤں، جا کر اپنی والدہ کو جا کر دے دوں۔ اب آگے سے وہ چچا کے پاس جاتا ہے، چچا اسے ایسے ہی گھر سے بھگا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ اب جب راستے میں جا رہا ہوتا ہے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کے چہرے پر آثار تھے اس بچے کے، غمی کے آثار تھے، پریشانی کے آثار تھے۔ اس شخص نے پوچھا بچے پریشان کیوں ہو، تکلیف میں نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا کہ میرا جو باپ ہے وہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میری والدہ اکیلی ہے، اس کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے، میں اپنے چچا کے پاس گیا، چچا نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اب آگے سے اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جاؤ میدان، جاؤ شہر حرم کے اندر، اس حرم پاک کے اندر جاؤ، وہاں پر شہر حرم کے اندر محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہے، وہ تمہاری دریافت پوری کریں گے، وہ تمہاری آرزو پوری کریں گے، تم وہاں پر جا کر اپنے یہ مکھڑے سناؤ، تمہاری وہ ضرور پوری کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کا دین الگ ہے، اس کا دین الگ ہے۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں نے کیا ہوا، چچا نے دھتکار دیا، کچھ نہیں دیا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، لیکن بچہ تو بچہ ہے، اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اس نظریے سے، اس طریقے سے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے۔ اب پھر وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، لیکن والدہ کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اپنا دین اس کے ہاتھ میں نہیں بیچنا، اپنا دین اس کے ہاتھ میں نہیں بیچنا،
آگے سے اس نے وعدہ کر لیا بچے نے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں اپنا دین نہیں بیچ کر آؤں گا۔ اب وہ بچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحن حرم میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ حاضر ہوتا ہے آتے ہی وہ ایک کلمات کہتا ہے۔ کیا کلمات کہتا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کہ میں اپنا دین آپ کے ہاتھ پر نہیں بیچوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنا دین آپ کے ہاتھ پر نہیں بیچوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا وجہ بتاؤ، کس وجہ سے میرے پاس آنا ہوا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اس لیے آپ کے پاس آنا ہوا ہے کہ میرے جو والدہ ہیں اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بہت پھٹ چکے ہیں، تو میں آپ کے پاس ایک دو سوٹ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہی چادر رحمت اتار کر اس بچے کے کندھے پر رکھ دی اور کہا جاؤ والدہ کے پاس لے جاؤ۔ اب وہ بچہ اس چادر رحمت کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ چادر رحمت لے کر اپنی والدہ کے پاس آ کر اسے اوڑھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ چادر رحمت اس کی والدہ پر اوڑھ دی گئی۔ آگے سے اس کی والدہ کیا کہتی ہے، یہ تو بتاؤ کہ اپنا دین تو نہیں بیچ کر آئے؟ تو آگے سے بچے نے جواب دیا نہیں، میں نے جاتے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا دین تمہارے ہاتھ میں نہیں بیچوں گا۔ آگے سے والدہ جواب دیتی ہیں بیٹا یہی تو دین ہے، یہی تو اصل اسلام ہے، جس نے ہمیں چادر رحمت عطا کر دی ہے تو ہم اس کے دین میں کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ ہمیں تو اس کا دین تسلیم کر لینا چاہیے، جس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی چادر رحمت ہمارے اوپر ڈال دی ہے، ہمارے سر پر ڈال دی ہے، ہمیں ایسے دین کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کریمہ ہے، اسوہ حسنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمانے کفر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی اس صحابی کا زمانے کفر چل رہا ہے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاں کچھ دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کافر ہو، تم نے کفر کیا ہے لہٰذا میں تمہیں اپنے مہمان تسلیم نہیں کرتا، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اپنے گھر پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور استقبال کیا اور اسے اپنے گھر پر لے گئے، اپنے گھر میں بٹھایا۔ جب گھر میں جا کے دیکھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ بکریاں سامنے موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جاتے ہیں، بکری سے دودھ نکال کر آتے ہیں اور اس مہمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس جو صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی کافر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی بکری سے دودھ نکالا اور اسے پیش کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دودھ پی لیا، پورا کا پورا دودھ پی لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے دوبارہ دریافت کیا کیا اور دودھ پینا چاہتے ہو اور خواہش رکھتے ہو؟ تو آگے سے اس شخص نے کہا جی ہاں مجھے اور عطا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری بکری سے دودھ نکالا، وہ بھی عطا کر دیا۔ تیسری بکری سے دودھ نکالا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ 7 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7 بکریوں سے دودھ نکال کر اس مہمان کو دیا۔ اس مہمان نے سارا کا سارا دودھ پی لیا، سارا کا سارا اس نے دودھ نوش کر لیا۔ اب یہاں پر بات کرنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس رویے سے اب وہ شخص ہی کہنے لگا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پرکھنا چاہ رہا تھا، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دودھ مانگ رہا ہوں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور پر شکن تو نہیں آ رہے، کیا میری وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ لیکن قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میرے پاس آئے ہو، اس نبی رحمت کے پاس آئے ہو جس کو رب تعالی نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ اس رویے کو دیکھ کر وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس رویے کو دیکھ کر، اس حسن اخلاق کو دیکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس اخلاق کو دیکھ کر، اخلاق کریمہ دیکھ کر، اسوہ حسنہ کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ وہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ غیر مسلموں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یکجا ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے برتاؤ ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جو شخص ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رات کے وقت حاضر ہوا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو لچھے دار آپ نے چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ شخص آ کر اس بدو نے اس نے چادر کھینچی
یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اس نے چادر کھینچی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گردن مبارک پر زخم آ گئے، نشان آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر چاہتے تو اس وقت اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ابھی مجروح تھا، وہ بدوی شخص تھا، وہ ایک دیہاتی شخص تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے ادب سکھانا چاہ رہے تھے، ابھی فوراً اسے نہیں کچھ کہا۔ کیوں؟ اگر کچھ کہہ دیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر باتیں ہونے لگتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اگر اس نے چادر کھینچ بھی دی ہے، آپ کے گردن مبارک پر زخم آ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی اپنی گردن کو اس کی طرف بھیجا، اپنی گردن کو اس طرف رخ کیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگر کوئی تکلیف بھی دیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تبسم فرمایا کرتے، مسکرایا کرتے تھے۔ اب اس شخص نے کہا کہ مجھے خیرات چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت کچھ خیرات عطا فرما دی۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ کی تو میں نے بڑی تعریف سنی ہے، بڑی تعریف سنی ہے، آپ نے مجھے تھوڑا سا عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر ساتھ میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنے تلوار پر ہاتھ رکھنا چاہا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے عمر ذرا ٹھہر جاؤ، اے عمر ذرا رک جاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال کی طبیعت کے آدمی تھے، آپ رک گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بدو کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر میں لے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے کچھ اور عطا فرمایا اور فرمایا کہ اب راضی ہو؟ آگے سے کہنے لگا نہیں مجھے اور چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور عطا فرمایا، پھر فرمایا کہ اب راضی ہو؟ فرمایا نہیں مجھے اور چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیتے گئے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی جھولی کو بھرتے گئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا، اس بدو شخص نے کہا یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، مجھے اور نہیں چاہیے، یہ مجھ سے اب اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب چونکہ اس شخص نے یہ کہا تھا صحابہ کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہ ہم نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی، آپ نے مجھے تھوڑا سا عطا فرمایا ہے، اب آپ کے بارے میں، اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا کہ اب میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے۔ تو آگے سے اس کا جواب آتا ہے کہ میں نے آندھی کو، زلزلے کو، طوفان کو اس تیز سے میں نے نہیں دیکھا جس قدر آپ کی سخاوت کو تیز چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب جملے سنے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ جملے اب تم ان صحابہ کے سامنے جا کر کہو۔ کیوں؟ تم نے اس وقت وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، مجھے تھوڑا سا دیا ہے۔ صحابہ کے دل دکھ ہو چکے ہیں، وہ دکھی ہو چکے ہیں، رنجیدہ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے جا کر کلمات کہو گے ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بدو شخص سے یہ کہتے ہیں کہ اندر تم کیا کہہ رہے تھے، ذرا دوبارہ سے دہراؤ۔ تو آگے سے اس بدو شخص نے کہا کہ جس طرح سے میں نے زلزلے کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، طوفان کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا تیز آپ کی سخاوت کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچی۔ اب پہلے اس نے کیا کلمات کہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سمجھائی، اے عمر اگر اس وقت تم اسے سر قلم کر دیتے تو واقعی ہی جہنم میں چلا جاتا، لیکن اب جو ہماری بدولت جنت میں جائے گا، یا ہماری وجہ سے اب یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خوبصورت مثال ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کسی شخص کی اونٹنی گم ہو جائے اور پھر وہ مالک اور دوسرے لوگوں سے تلاش کرتے نکل پڑے، اب دوسرے لوگوں سے تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے اس اونٹنی کو پا لیتے ہیں، اب اونٹنی سنبھل نہیں رہی، دوسرے لوگ ہیں، اس کا مالک تو نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے مالک کو دیکھ لیا، مالک سامنے سے آ رہا ہے، اونٹنی بھی دیکھ لیا کہ سامنے سے میرا مالک آ رہا ہے۔ مالک نے وہیں پر چارہ ڈالا، اونٹنی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ گئی اپنے مالک کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ مثال دے کر فرمایا جس طرح وہ اونٹنی جانتی ہے کہ میرا مالک یہ ہے تو دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے پاس آ گئی ہے، اسے خبر ہے، اس مالک نے اس
تمام جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس سے کہا کہ تم اسے نہیں جانتے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اس لیے میں اسے جانتا ہوں، اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا اے عمر یہ امت بھی میری ہے، میں اسے جانتا ہوں کہ اسے کس طریقے سے سنبھالنا ہے، اسے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اسی لیے حضرت عمر کو روک دیا تھا کہ اپنی تلوار کو اندر رکھ دو، میں جانتا ہوں امت میری ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن اخلاق، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کریمہ، اسوہ حسنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا۔ آخری حدیث مبارکہ ختم کر سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک سونے کا ہار بنوا کر آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اب سیدہ پاک اس سونے کے ہار کو اپنے گلے میں ڈال دیتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف لاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کے گلے کے اندر سونے کا ہار موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کے اندر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو، محمد کی بیٹی ہو، اور اس کے گلے میں سونے کا ہار موجود ہو، اور جبکہ وہاں پر میری امت جو ہے وہ غربا ہو، وہ بالکل مسکین ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ جملے کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب بیٹی بھی کس کی ہے یہ بھی تو دیکھیے نا۔ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لخت جگر نور نظر نے اس اپنے گلے سے ہار کو نکالا، وہ وہاں پر اس کو فروخت کر دیا، جو اس کی رقم ملی وہ راہ خدا میں خرچ کر دی۔ تو یہ حسن اخلاق تھا، حسن اخلاق کی یہ تربیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قدر اپنے اہل بیت کی، اپنے خاندان والوں کی، اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت فرمائی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کا عنوان قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو، اخلاق کریمہ کو ہم نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنی زندگیوں پر اسے اپلائی بھی کریں، اپنی زندگیوں پر اسے ہم اپلائی بھی کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شخص آیا، ایک بدو شخص جس نے گردن سے کپڑا کھینچا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک پر اس کے نشان آ گئے تھے، یہ خاص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے معاف فرما دیا، اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن امت کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ بکواس کرے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرے، تو اس امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے معاف کر دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہی خاصہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود معاف فرما دیا کرتے، لیکن امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ امام مالک تبھی فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا، ایک فتویٰ جاری فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کسی نے آ کر آپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں گستاخی کر دیتا ہے تو امت اس کے لیے کیا کرے، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ آگے سے اس نے سائل نے سوال کیا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ کا تاریخی جملہ اور تاریخی فتویٰ سنیے۔ نبی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کو یکجا ہو کر مر جانا چاہیے۔ اگر امت کے ہوتے ہوئے اس کی نبی کی توہین ہو جائے، اس کے نبی کے بارے میں گستاخیاں ہوتی پھریں اور وہ امت اس کا بدلہ نہ لے سکے، تو یہ ہمارے لیے حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خاصہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ذات پر کوئی بات آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھلے دل کے ساتھ انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نہ صرف ہم اس اخلاق کو اپنائیں اپنی زندگی میں، بلکہ اس پر ہم سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔